الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آپ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین گرامی قدر، جس طرح کہ تمامی احباب کو بخوبی معلوم ہے سالانہ عرس معظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی سلسلہ کی ایک یہ نشست جو کہ بہت ہی اہم ہے، جس میں نعت خوانی کا اور خطابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور خود قبلہ حضرت صاحب بھی اس پوری محفل کے اندر جلوہ گر رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبریل امین کے بعد تمام کائنات کے فرشتے، ملکوت کے جتنے فرشتے، ان کو کہا جاتا ہے تم سارے فرشتے بھی اس نیک انسان سے محبت کرو۔ اور پھر جب وہ محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت زمین پر رہنے والے انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اسی چیز کا مظہر ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گئے تھے پاک وطن شریف میں، تو وہاں پر جب انہوں نے حق فرید اور یا فرید کے نعرے سنے تو کسی نے سوال کیا جی یہاں حق فرید اور یا فرید کے نعرے بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ پھر لوگوں کے درمیان اس کا چرچا فرما دیتا ہے۔ تو بابا فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، اب اللہ ان کے نام کا بھی تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے، اور لوگ حق فرید یا فرید کر رہے ہیں۔ تو قبلہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں ذکر الہی کی شمع کو روشن کیا اور بہت سارے پیاسوں کو سیراب کیا، بہت سارے لوگ جو وابستگان میں شامل ہوئے، ناقص لوگوں کو کامل کیا اور کاملوں کو مزید رہنمائی دے کے کامل ترین کر دیا، تو آج اللہ تعالیٰ کے اسی وعدے کا اظہار ہے کہ آج دنیا میں جہاں وہ اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، آج ان کی عظمت شان کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھا، تو آج اسی سلسلے کے اندر یہ جو سالانہ محفل کی عام نشست ہوتی ہے، عمومی طور پر عرصہ دراز سے جب سیام شریک ہو رہے ہیں، تو آج کی اس محفل کی نقابت جناب حضرت علامہ مولانا جنید احمد صاحب آپ فرماتے ہیں، ہم خود بڑے شوق کے ساتھ ان کی نقابت جو ہے وہ سنتے ہیں، بڑے آسان انداز کے اندر فرماتے ہیں، لیکن آج ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہے اور ہاسپٹل کے اندر داخل ہے، تو اس سلسلہ میں وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ ان کی یہ گزارش بھی ہے کہ آپ ان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے صحت یابی کی دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے۔ وہ ورنہ لازمی طور پر ہمارے درمیان یہاں حاضر ہوتے اور اپنے مخصوص انداز سے ہمیں مستفید کرتے۔ تلاوت کلام مجید سے اس پاکیزہ محفل کا آغاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے آداب کے اندر یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا سامعین پر فرض ہے کہ اس کو سنا جائے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ حضور اسلام بھی خود قرآن مجید پڑھا بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام سے پڑھوا کر خود سنا بھی کرتے تھے، اور یہ وہ کتاب ہے حضور اسلام نے فرمایا ہے جو بندہ اس کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور
اسی کتاب کے لیے حضور اسلام نے فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کی سفارش سے، اس حافظ قرآن کی سفارش سے اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا، حافظ قرآن کی سفارش پر۔ اور روز قیامت قرآن مجید پڑھنے والے حضرات کو اللہ پاک کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا کہ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ تو قرآن مجید تلاوت کرتا تھا، آج اسی طرح تلاوت کرتا کرتا جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت تو تلاوت کرے گا وہ تیرا وہ مقام ہوگا جنت میں اندر۔ یعنی قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، ایک آیت کے بدلے ایک درجہ جنت میں اسے دیا جائے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بلند مرتبہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے ابو موسیٰ، اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار عطا فرمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا لہجہ جو ہے یہ بڑا مشہور ہے۔ کشف المعجوب کے اندر دادا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ان پر نازل ہونے والا جو صحیفہ کتاب تھی اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کا اثر اتنا ہوتا کہ جنگل کے جانور بھی 1 مہینے تک کھانا پینا بھول جاتے تھے، اس کا اثر اتنا تھا۔ تو اس لہجے سے ایک لہجہ آپ کو دیا ہے ابو موسیٰ اشعری کو۔ ایک دن یہ گھر میں تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، نبی کریم علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے جب آواز سنی تو سیدہ عائشہ اور حضور علیہ السلام بھی وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کا قرآن سنتے رہے، جب تک وہ تلاوت کرتے رہے وہ سنتے رہے۔ صبح جب فجر میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ تجھے پتہ ہے کہ رات تیرا قرآن پڑھنا کون سن رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی تیرا رات قرآن سنا ہے اور عائشہ نے بھی سنا ہے۔ تو جب یہ کہا تو ابو موسیٰ اشعری بھی ناز کے اندر آ گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر علم میں بات ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت کر کے پڑھ دیتا اور پڑھ دیتا۔ اور صرف یہ اعزاز قرآن مجید کے لیے حاصل ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تلاوت کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی تلاوت سنی تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر اس امت کی صفات جب اللہ نے ظاہر فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ علامہ ابن جوزی نے الوفا کے اندر لکھا ہے کہ 68 صفات تھی یا 48 صفات موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کی گئی۔ ایک صفت پڑھتے دعا مانگتے یا اللہ یہ قوم مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم میں نے اپنا محبوب جو اپنے لیے منتخب کیا ہے، یہ قوم اس کے لیے منتخب کی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، کہا یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے اس نبی کو امتی بنا دے، مجھے بنا دے۔ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ نبی اور پیغمبر کرے، وہ نبی خود کسی امتی کے لیے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ امتی مجھے عطا فرمایا، تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ محض قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے کہ آپ نے سنا کہ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ جادو ٹونا فساد فتنہ میں آج دنیا مبتلا اس وجہ سے ہے۔ علامہ ابن عثیمین عرب کے عالم گزرے ہیں، ریاض الصالحین کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ آج امت جادو ٹونے اور فساد کے اندر توہمات کے اندر مبتلا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ دی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا کھانے کی دعا آتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی آتی ہے۔ آپ تو آئینہ دیکھنے کی بھی دعا مانگتے تھے، کنگھی کرنے کی دعا مانگتے تھے، لباس پہننے کی دعا مانگتے تھے، چاند دیکھنے کی دعا، آپ کا ساری زندگی کے معمولات میں دعائیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی طرف رخ کریں۔ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے حضور نے فرمایا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ ان الشیطان لینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں معمولات چاہیے کہ شامل کریں۔ تو میں اس پاکیزہ محفل کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ جناب قاری محسن نذیر صاحب حویلیاں سے تشریف لائے ہیں، آپ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ آپ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ موسم اگرچہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات سے گرمی میں بھی ٹھنڈا ہے،
تو آپ لوگ اس موسم میں ٹھنڈے نہ ہو جائیں، بلکہ ابتداءً ہی آپ اگر ایسا مظاہرہ کریں گے تو حوصلہ افزائی نہیں ہو سکے گی پڑھنے والوں کی. تو آپ استقبال اچھے انداز کے اندر اور بھرپور جواب دے کر کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق ماشاءاللہ. تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے قاری محسن نذیر صاحب. اب حمد باری تعالیٰ کے لیے ملتمس ہوں جناب قاری محمد یوسف صاحب آپ تشریف لائیں. پتوکی سے آئے ہوئے مہمان ہیں. حمد باری تعالیٰ پیش فرماتے ہیں، آپ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں چولی میری بھر جاتی ہے. میرے رب کہاں نہیں ہے تو، میرے رب کہاں نہیں ہے تو، تیری شان جل تیری تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری تیری وسعت کا حساب کیا، تیری قدرت شمار کیا، تیری وسعت حساب کیا، تو محیط عالم رنگ ہو، محیط عالم ہو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں نہیں ہے تو، تیرا امیم ہے، تو ہی میرا کریم ہے، تیرا تو ہی میرا کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری آرزو،
جسے چاہے عزیز ہے، جسے سونا چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے جسے سونا چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت آرو، تیرے ہاتھ ذلت آرو، تیری شان کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت حبیب کی، کبھی حمد لبوں پہ ہو، کبھی نعت حبیب کی، ہے ریاض کی یہی آرزو، ہے ریاض کی یہی ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے قاری محمد یوسف صاحب. حمد باری تعالیٰ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں بڑا تعلق ہے. نعت رسول مقبول جب پڑھی جائے تو خدا راضی ہوتا ہے، اور جب حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے تو مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں. شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ادھاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ سنایا کہ ان کے ساتھ ایک بزرگ عمرے پر چلے گئے. تو جب حرم شریف میں پہنچے مکہ پاک میں، تو عمرے کے احرام کے تلبیہ وغیرہ کے بعد جتنے دن وہاں رہے حضور کا ہی تذکرہ کرتے رہے اور حضور اسلام کی تعریفیں کرتے رہے. اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریفیں کرتے رہے. شیخ القرآن سب پوچھتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی بات، حرم میں مکہ میں تو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ اس کی حمد کرتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں تو حضور کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو فرمایا کہ پنجابی میں وہ بات ہے کہ میں پنجابی میں سناتا ہوں تاکہ اس کا زیادہ لطف آئے. وہ کہتے ہیں یاراں کو یاراں یا گلاں کریے تو خوش ہو جائے. تو میں جب وہاں تھا تو اس کے محبوب کی باتیں کرتا رہا. مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو وہ اپنے محبوب کی باتوں سے راضی ہو گیا. اور یہاں آیا تو مقصود تھا حضور راضی ہو جائے، تو یہ اپنے محبوب کی باتیں سن کر راضی ہو جائے. تو یہ بھی ایک آپس میں تعلق ہے. نعت رسول مقبول کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد طاہر صاحب شرقپور شریف سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان ہیں. آپ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر وہ کوئی نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر کوئی عام نہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس زندگی لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک دو باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تربیتی حوالے سے، لیکن میں اس سے پہلے ایک نعرہ لگاتا ہوں، مجھے پتہ لگے آپ سارے میری بات سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے نعتخوان حضرات ہیں میں نے ان سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ وقت کا بہت خیال کریں۔ آپ کو میں نے بہت دفعہ عرض کی تھی کہ 2-3 شعر یا زیادہ سے زیادہ 4-5 شعر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو باقی نعتخوانوں کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ساتھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں نعتخوانی کے لیے، اپنی حاضری لگانے کے لیے، سب کو موقع ملے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بھائیوں کو موقع ملے جو نعتخوان حضرات ہیں۔ میں بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا، ہر نعت کے بعد میں اٹھ کے کہوں جی مختصر کریں مختصر کریں۔ میرے خیال میں آپ نعتخوان حضرات کو خود ہی سوچ لینا چاہیے۔ کئی محفلوں میں نے دیکھا ہے، اکثر محفلوں میں جاتا ہوں، خاص طور پہ جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہوں، تو جو وقت دیا جاتا ہے نعتخوان کو وہ جب پورا ہوتا ہے تو نقیب محفل مائک میں جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں اور اپنے کا اشارہ کر دیتے ہیں نعتخوان کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نعتخوان کی بے عزتی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں نعتخوان حضرات کو خود اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ محدود وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کریں۔ اور دوسری بات، یہ نعتخوانی یہ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں بہت سارے شعراء حضرات ہوتے تھے جو شاعری کرتے تھے، جو نعتیں کہتے تھے، جو حضور کی تعریف کرتے تھے، مدح کرتے تھے، جن میں بڑے نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وہ مشہور عربی کا شعر تو ہر آدمی نے ہی تقریباً سنا ہوا ہے، چاہے عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تو ایک علاقے کا رہنے والا ہوں، پوری دنیا تو میں نے نہیں دیکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر کوئی ایسا حسین نہ ہو کہ میں نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ پھر فوراً ہی اپنے ہی اس خیال کی خود ہی تردید فرمائی اور اگلے مصرعے میں فرمایا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کوئی آنکھ آپ سے حسین دیکھ کیسی سکتی ہے جبکہ آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے جیوے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی تھی، آپ کی خواہش تھی، آپ کا رب نے آپ کو ویسا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درباری شاعر تھے حضور کے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، میں آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ان کی مدح کی جاتی تھی، حضور کی تعریف کی جاتی تھی۔ اسی طرح آپ کے ایک شاعر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حضور کی مدح کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے انداز تھے سب کے مدح کرنے کے۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح حضور کی مدح کر رہے تھے، مختلف اشعار انہوں نے پڑھے، پڑھتے پڑھتے پھر ایک ایسا شعر انہوں نے پڑھا، انہوں نے عرض کی کہ وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، یا رسول اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا وہ نور ہیں، اس نور سے یہ سارا جہان جگمگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر اتنے حضور خوش ہوئے تھے، اتنے مسرور ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے وہ جو اپنی کالی کملی جو مشہور ہے حضور علیہ السلام کی کالی کملی وہ اوڑھ رکھی تھی اس وقت، اور ان کعب بن زہیر کے اس شعر سے اور اس مصرعے سے اتنے خوش ہوئے، اتنے مسرور ہوئے کہ بے اختیار اٹھ کے اپنی کملی اتاری اور کعب بن زہیر کے کندھوں پر ڈال دی۔ تو یہ جو ہم نعتخوانوں کی جو خدمت کرتے ہیں، جو ان پہ پیسے نچھاور کرتے ہیں، یہ دراصل وہی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ نعت ایک بہت زیادہ ادب والی چیز ہے۔
آپ سب لوگ یہاں جب خانقاہ میں آتے ہیں یا کسی بھی جگہ کسی بھی درگاہ پر جاتے ہیں خانقاہ پر جاتے ہیں تو سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں سے کچھ ادب سیکھ کے آئے. یہ جو نعت خوان حضرات کو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں یہ احتیاط کریں کہ جو بھی ساتھی نعت خوان کو پیسے دینا چاہیں جتنے دینا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کی اپنی سوابدید پر ہے, لیکن اس چیز کا اہتمام کریں کہ انتہائی ادب کے ساتھ جا کے وہاں پہ پیش کریں پیسے. یہ جو پھینکنے والا انداز ہے یہ بہت غلط انداز ہے. نعت خوان کا یہ ادب نہیں ہے اور نہ ہی یہ نعت کا ادب ہے جس طرح یہ پیسے اوپر پھینکے جاتے ہیں. ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے اور دوسرا یہ کہ وہ پیسے بکھرتے ہیں, کوئی کہاں جا کے گرتا ہے, کوئی کہاں جا کے گرتا ہے, 4 آدمی اٹھتے ہیں, کوئی کہاں سے ایک نوٹ اٹھا کے لا رہے ہیں, ساری محفل درم برم ہو جاتی ہے. ایک تو محفل خراب ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات جو میں نے ادب کی بتائی ہے آپ کو کہ اس میں ادب نہیں ہے بالکل. آپ انتہائی عزت احترام کے ساتھ جو بھی نعت خوان کو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں بڑے عزت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے آگے اس کے سامنے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم کو سارے کام با ادب طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جناب غلام مرتضیٰ صاحب پنڈی داس سے تشریف لائے ہوئے ہیں. جناب غلام مرتضیٰ صاحب آپ تشریف لائے, نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیسا وہ سما ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی, کیسا وہ سما جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی, جب پہلی نظر بارہ
बारात खड़ी होगी। क्या सामने जाके हम हालत न सुनाएंगे। क्या सामने जाके हम हालत न सुनाएंगे। सरकार का दर होगा, अशकों की जड़ी होगी। सरकार का दर होगा, अशकों की जड़ी होगी। कुछ कुछ हाथ ना आका से जुदा होकर सरकार की निस्बत से तौकीर बड़ी होगी। सरकार की निस्बत से तौकीर बड़ी होगी। हो जाए वाबस्ता सरकार के कदमों से। हो जाए वाबस्ता सरकार के कदमों से। हर चीज ज़माने की कदमों में पड़ी होगी। अल्लाहु अकबर। कोई चारा ना करना, एक नात सुना देना। कोई चारा ना करना, एक नात सुना देना। जज़ाकल्लाह। नाचीज़ ज़रूरी की जब सांस अड़ी होगी। नाचीज़ ज़रूरी की जब सांस अड़ी होगी।
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے غلام مرتضیٰ صاحب کینڈیڈا سے تشریف لائے ہوئے مہمان. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب عامر حسین صاحب شرفپور شریف سے تشریف لائے ہیں. آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ نقشبند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بارگاہ رسالت خدمت آواز نظر پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم مست اکھیاں تو واراں ستارے چنویں انگلی دے من دا اشارے مست اکھیاں تو
تکبیر اتنا بڑا مجمع ہوئے اتنی خاموشی ہوئے مہربانی کو حضور دے عاشق سارے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ رسالت مائے اہل سنت زندہ باد سونا بولے تے بنن سے پارے میرے آقا دی گفتار ویکھو پھر کے ویکھ لے دنیا قسمت جو ہوے ظہوری چنگی قسمت تیری چنگی قسمت جو ہوے ظہوری سبز گنبد سونا بولے بن سفارے میرے آقا دی گفتار میرے سونے نعت خوان حضرات سے گزارش کی گئی ہے قبلہ پیر زادہ جی نے خود ارشاد فرمایا ہے اور یہ بات پیش نظر رکھے کہ قبلہ پیر زادہ جی کا حکم ایسے ہی ہے جیسے قبلہ حضرت صاحب نے خود حکم فرمایا ہے بے شک ہمیں ایسے ہی عذاب بجا لانے چاہیے اور اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے بار بار نعت خوانوں کو کہنا خود فرما چکے ہیں کہ مناسب نہیں ہے تو اس لیے وقت کا خیال کریں طویل فہرست ہے اور سب نے مقصود ہے حاضری پیش کرنا وہ 3 اشعار کے اندر پیش فرما لے ادھر منظور ہو گئی تو ایک شعر بھی کافی ہے تو اس لیے پیش نظر رکھیں انعداد کو تاکہ ہم جلد از جلد اس تمام فہرست کو مکمل سبات کر سکے محمد عظیم صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان صدریہ جاری رہے گا جاری رہے گا میری گزارش ہے مختصر وقت میں اپنی اپنی حاضری پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول
رس